علیکم میرے پیارے ایڈیٹرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانہ خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانہ خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ ممنوع عشق، از قلم ہانہ خان، قسط نمبر 11۔ جس وقت مہرما اور غزوان بال روم میں داخل ہوئے تو سب کی ستائش بھری نگاہیں ان دونوں کی جانب اٹھیں، جو اس وقت پوری محفل میں جان ڈالتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہیں سکندر لغاری، وجدان افندی اور مصطفیٰ پاشا کے ساتھ کھڑے آلیان کی نظر بھی غزوان کے ساتھ اندر آتی مہرما پر ٹکی تھی، اور اچانک ہی ان آنکھوں میں پہلے حیرانگی، پھر بے یقینی، پھر شکوہ اور پھر غصے کے تاثرات جھلملائے تھے۔ آلیان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی تھیں اور تیز قدموں سے مہرما کی جانب بڑھا، مگر اس سے پہلے ہی مہرما نازنین بیگم اور اپنی موم کی جانب بڑھ چکی تھی، جبکہ غزوان چہرے پر مغروریت اور دل جلاتے تاثرات لیے آلیان کو آنکھ بند کرتے سینے پر دونوں بازو باندھے وہیں رک چکا تھا۔ ساتھ ہی آلیان کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر دلکشی سے مسکرا دیا تھا۔ کیا ہوا مسٹر آلیان مصطفیٰ، آپ کا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ غزوان نے آلیان کی جانب بڑھتے مصنوعی سی فکر مندی سے کہا۔ اوہ، مجھے بدبو آ رہی ہے، تمہیں آ رہی ہے کیا؟ کچھ عجیب سی، جیسے کوئی جل رہا ہو۔ غزوان نے آلیان کی گلے میں پڑی مہندی رنگ کی شال کو دیکھ کر کہکا لگایا تھا، پھر کچھ آگے ہوتے اس کے کان کی جانب سرگوشی نما آواز میں ٹویا ہوا۔ آلیان کا مہرما کی جانب شکوہ کنہ نظروں سے دیکھنا میر غزوان آفندی کو آگ لگا گیا تھا۔ تمہیں کیا لگا تم میری ماہی کے ساتھ ٹویننگ کرو گے اور میں میر غزوان آفندی عرف ماہی کا میر خاموش رہوں گا؟ اتنا کہتے ہی غزوان ایک بار پھر دلکشی سے مسکرا دیا۔ اس وقت غزوان اس چھوٹے بچے کی مانند لگ رہا تھا جس سے کوئی اس کا سب سے قیمتی اثاثہ چھیننے کی کوشش کر رہا ہو، اور اس بچے کا بس نہیں چل رہا ہو کہ اس شخص کو کچھ کر دے اور اپنے اس قیمتی اثاثے کو اپنے سینے میں چھپا لے، جس کی جانب کوئی نگاہ بھی نہ اٹھا سکے۔ غزوان کچھ دیر کے لیے رکا، پھر لبوں پر دل جلاتی سی مسکراہٹ سجا کر مزید گویا ہوا۔ ویسے تم بڑے ہی کوئی بے وقوف نکلے۔ غزوان نے چہرے پر افسردہ سے تاثرات سجاتے افسوس سے آلیان کی جانب دیکھا۔ جس لڑکی پر میں نے اس وقت جب مجھ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تب میں نے تم جیسے لیچڑ کا سایہ تک میری ماہی پر نہ پڑنے دیا، تو تمہیں کیا لگا کہ اب میں پڑھنے دوں گا؟ او مائی پور آلیان مصطفیٰ، تم جان ہی نہیں پائے اب تک میر غزوان آفندی کو۔ ایک راز کی بات بتاؤں؟ غزوان نے کچھ جھک کر رازداری سے پوچھا، جس پر آلیان نے سرخ ہوتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ماہی صرف میر کی ہے، وہ بنی ہی صرف میر کے لیے ہے، ازل سے اسے میرے نام لکھا جا چکا ہے۔ اب اگر تم مجھے میری ماہی کے آس پاس بھی پھرتے نظر آئے، میں مصطفیٰ انکل کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ میں کسی وجہ سے خاموش ہوں، بہتر ہے مجھے خاموش ہی رہنے دو۔ گاٹ اٹ؟ آلیان کے کندھے پر سے دھول جھاڑتے غزوان نے اپنی سیاہ آنکھیں جن میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے آلیان کی براؤن آنکھوں میں گاڑ کر ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ سجا کر جیسے وارن کیا تھا۔ دھمکی دے رہے ہو؟ آلیان نے غزوان کا ہاتھ جھٹکتے گڑگڑاتے ہوئے پوچھا، جس پر غزوان اپنے چہرے پر معصومیت سجا کر آلیان کی جانب دیکھا، پھر چہرہ اوپر کی جانب کیے ہنس دیا۔
نہیں میری جان، میں آگاہ کر رہا ہوں۔ وہ تم نے ایک کہاوت نہیں سنی کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے؟ اور میں نہیں چاہتا کہ مصطفیٰ انکل کا ایک اکلوتا چراغ میرے ہاتھوں بجھ جائے۔ بیچاروں کو افسوس ہوگا۔ اور یوں نہ ہونا کہ میں کتنا حساس دل کا مالک ہوں، مجھ سے کسی کا درد دیکھا نہیں جاتا۔ سو بی کیئرفل۔ قزوان دل جلی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے آلیان کا گال تھپتھپاتے آگے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے میر غزوان آفندی، تمہارے اس غرور کو میں لازمی توڑوں گا۔ تمہیں وہاں لا کر ماروں گا جہاں تمہیں پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ بن آپ مچھلی کی طرح بے بسی سے تڑپنے کے علاوہ تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ غزوان کے وہاں سے جاتے ہی آریان نے خون کے گھونٹ بھرتے تلخی سے سوچتے اذلان کی جانب بڑھتے غزوان کی جانب ایک نفرت آمیز نگاہ ڈالی اور پھر کچھ دور ہی کھڑی مہرما کی جانب بڑھ گیا۔ لگتا ہے مہرما سکندر نے اپنی سیلف ریسپیکٹ کو خدا حافظ کہہ دیا ہے۔ مہرما جو ابھی برائڈل روم کی جانب بڑھ ہی رہی تھی تاکہ مرل کو لیے اسٹیج کی جانب جا سکے، پیچھے سے آتی آلیان کی طنزیہ سی زہر کن آواز پر پیچھے مڑ کر حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا مسٹر آلیان؟ مہرما کے سپاٹ سے لہجے پر آلیان کی ہونٹوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ نکلی۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص تمہیں سب کے سامنے ریجیکٹ کر چکا ہے تو اب بھی اس کی پسند ناپسند کے حساب سے چل رہی ہو، حالانکہ تمہیں ایسے شخص کو منہ بھی نہیں لگانا چاہیے تھا۔ آلیان جو غزوان کی باتوں پر بری طرح سے سلگا ہوا تھا، اپنی ساری بڑھاس مہر پر نکال کر نفرت آمیز لہجے میں کہتے جیسے غزوان سے بزدل کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف دل میں اٹھتی تکلیف پر قابو پائے مہرما دلکشی سے مسکرا دی۔ اوہ، لگ رہا ہے کہ تم میر سے بے عزت ہو کر آئے ہو۔ مہرما نے مسکراتے ہوئے جیسے آلیان کی دکھتی رگ پر چوٹ کی، جس پر آلیان پہلو بدلتے رہ گیا۔ ویسے آپس کی بات بتاؤں مسٹر آلیان، تم جو کرنے کی کوشش کر رہے ہو وہ ایک دم بیکار ہے، مت کرو اتنی محنت۔ مہرما نے طنزیہ سے تاثرات سجاتے جیسے آلیان کے غزوان اور مہر کے بیچ آگ لگانے والی حرکت پر چوٹ کی۔ اور سچی بتاؤں، مردوں پر یہ حرکت کچھ جچتی بھی نہیں ہے، بشرط ہے کہ وہ مرد ہی ہو۔ ویل، تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ تم میرے پاس آ کر یہ سب بکواس کرو گے اور میں ایموشنل ہو کر تمہارے کندھے پر سر رکھ کر آنسو بہاؤں گی؟ غلط ہو تو۔ مہرما نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلاتے جیسے آریان کی سوچ کا مذاق اڑایا۔ یقین مانو، آج سے پہلے تک میں تمہاری عزت کرتی تھی، وہ بھی ایک کزن کی حیثیت سے، مگر شاید تم اسے کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے۔ غزوان نے میرے ساتھ کیا کیا یا میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، وہ ہم دونوں کا آپسی مسئلہ ہے۔ میں کسی بھی ارے غیر کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ ہمارے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرے۔ دوستی کا پہلا اصول وفاداری ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی تیسرا شخص آ کر آپ کے دوست کی برائی کر رہا ہے اور خاموشی سے کھڑے اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ تو سمجھ جاؤ آپ کبھی اس شخص سے وفادار ہی نہیں ہو۔ اور مہرما سکندر کے خون میں وفاداری ہے، اس لیے تمہاری کوشش بیکار جائے گی۔ مہرما طنز کے تیر اچھالتے ابھی وہاں سے جاتی ہی کہ آلیان کے لفظوں پر اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ دوسری طرف آلیان اپنے اندر کی کھولن اور غصہ جو اسے غزوان کے ساتھ ساتھ مہرما پر بھی آ رہا تھا، نکالنے کے چکر میں وہ یہ بھول ہی چکا تھا کہ وہ اپنی طنزوں کی صورت چلائے گئے تیروں کی وجہ سے مہرما کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے گر جائے گا۔ ہاں، دوستی نہیں، اس نے تمہاری محبت کو ٹکرایا ہے مہرما سکندر۔ یقین جانو، اگر کوئی غیرمند لڑکی تمہاری جگہ ہوتی تو ایسے شخص کو منہ بھی نہیں لگاتی۔
मगर तुम तो आज ही उसके ही पीछे फिर रही हो कि शायद वो तुम पर रहम खाकर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। मगर यू नो व्हाट, तुम जैसी लड़की ऐसी ही रिजेक्शन डिज़र्व करती है। बाय द वे, मैं फिर भी अपना दिल बड़ा करके तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। आलियान के लफ्ज़ों पर महरमा का वजूद ज़लज़लों की ज़द में आया था। इतने घटिया अल्फाज वो कम से कम आलियान के मुंह से सुनने की मुतहम्मिल ना थी। उसी वक्त बॉलरूम की लाइट ऑफ हुई, साथ ही म्यूजिक चला था। शायद मिरर की एंट्री हो रही थी। तो वहीं महरमा ने घूम कर पूरी कुव्वत के साथ अपने उल्टे हाथ का थप्पड़ आलियान के चेहरे पर मारा था। दूसरी तरफ आलियान ने हैरत से अपने रुखसार पर हाथ रखते महरमा की जानिब देखा था। यू नो व्हाट मिस्टर आलियान मुस्तफ़ा, तुम एक गिरी हुई सोच के मालिक हो जिसकी नज़र में औरत का मुकाम ज़ीरो है। इनफैक्ट पता है क्या, मीर तुम्हारे बारे में सही कह रहा था। मैं ही बेवकूफ़ थी जो उसकी बातों को हल्के में लेती रही, और आज मैं मीर की शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे हमेशा तुम जैसे शख्स के साए से महरूम रखा। सही कहते हैं, एक मर्द दूसरे मर्द की फितरत से अच्छे से वाकिफ होता है। रही बात मोहब्बत की, तो हाँ, मैं मीर ग़ज़वान आफिंदी से मोहब्बत करती हूँ, बल्कि मोहब्बत नहीं इश्क करती हूँ, और बचपन से करती हूँ। मगर यू नो व्हाट, मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी मोहब्बत एक तरफ़ा है। मोहब्बत में ये ज़रूरी नहीं होता कि जिससे मोहब्बत की जाए उसकी मोहब्बत भी आप ही हो। मोहब्बत कैद नहीं करती। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि किसी को हासिल करने के लिए इंसानियत के दर्जे से ही गिर जाऊँ। तुम इस वक्त ये कोशिश कर रहे हो कि मैं शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में गिरकर तुम्हें वाहिद सहारा समझकर तुम्हारा हाथ थाम लूं। मगर ये बात याद रखो, अब तुम इस दुनिया में आखिरी शख्स भी हुए, तब भी मैं अपने लिए तुम्हारा इंतखाब नहीं करूँगी। जो शख्स मेरी और मेरे जज्बात की इज्जत नहीं कर सकता, मैं उस शख्स की तरफ देखूँ भी ना, का जाके उसका हाथ थामूं। महरमा सिकंदर इतनी गई गुजरी नहीं है कि खुद को संभाल न सके। कोशिश करना आइंदा मेरी नज़रों के सामने मत आना, समझे तुम? महरमा ने लरजते लहजे में कांपते लफ्ज़ों से आलियान को आईना दिखाया, जबकि आलियान ने अपनी उंगलियों को बींचकर गुस्से भरी नज़रों से महरमा की जानिब देखा। माहे, पीछे से आती ग़ज़वान की आवाज़ पर महरमा ने तेज़ी से अपनी आंखों से छलकते आंसू साफ किए और ग़ज़वान की जानिब मुड़ी। अंधेरे के बायस महरमा की आंखों से छलकते आंसू ग़ज़वान से मनफी रहे थे, या फिर शायद ये महरमा सिकंदर का वहम था। क्या हुआ माहे, तुम यहाँ, और क्या इसने कुछ कहा है तुमसे? ग़ज़वान के चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उसने कुछ सुना भी है या नहीं, जबकि आंखों के सुर्ख डोरे बहुत कुछ वाज़ेह कर रहे थे, जो फिलहाल अंधेरे की वजह से आलियान और महरमा से पोशीदे थे। नहीं मीर, मैं आप ही के पास ही। महरमा ग़ज़वान की जानिब बढ़ती मज़ीद कुछ बोलती कि ग़ज़वान महर की कलाई थामे आगे बढ़ गया था, मगर आलियान की जानिब एक सर्द निगाह डालना वो हरगिज़ नहीं भूला था। मुझे लगा किसी का आज भी आँख मचोली खेलने का इरादा है, और मैं मासूम दीदारे यार से महरूम ही रहूँगा। मिरल के अपने बराबर में बैठते ही असलान ने शरारत से मिरल को छेड़ा, जिस पर मिरल ने घूर कर असलान की जानिब देखा, और ये खूबसूरत मंजर कैमरे की आंख ने फौरन महफूज किया था। हर एक की निगाह अब इस खूबसूरत जोड़े पर टिकी थी, जो एक साथ चांद सूरज की जोड़ी लगते थे। एक चांद की तरह पुरकशिश और ठंडा,
تو دوسری سورج کی طرح روشن، شوق، چنچل، جو جلد ہی توجہ کا مرکز بن جاتی تھی۔ جانب آپ ابھی دلہن ہیں، کچھ تو دلہنوں کی طرح بیہیو کریں۔ ہائے میں معصوم اور میرے چھوٹے چھوٹے ارمان۔ اذلان نے ایک بار پھر مرر کو شرارت سے چھیڑتے محبت پاش نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جس پر مرل نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے سامنے کھڑے لوگوں کی جانب دیکھتے زوردار کوہنی اذلان کے پیٹ پر ماری۔ اف ظالمہ، شوہر ہوں تمہارا، کچھ تو عزت کر لو۔ مصنوعی سا کراہتے ہوئے اذلان نے اپنا پیٹ سہلایا۔ ہاں آئے بڑے شوہر کہیں کے، خوش فہمیاں دیکھو محترم، ابھی آپ منکو ہیں۔ مرل نے آنکھیں گھماتے اذلان کی خوش فہمی پر پانی پھیرنا چاہا۔ ہائے، اب یقین ہو گیا ہے کہ یہ اتنے عرصے میک اپ کے پیچھے وہی چڑیل چھپی ہے جو مجھ معصوم پر عاشق ہے، ورنہ میں تو کنفیوز ہو گیا تھا۔ یہ چڑیل کا بدلے اپسرا کہاں سے آ کر میرے پہلو میں بیٹھ گئی؟ اذلان نے شرارت سے کہتے آنکھیں میچ کر اپنا کہکا ضبط کرتے مرل کو جلایا۔ مسٹر منکو، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں سب کا لحاظ کیے بغیر آپ کو گنجا کر دوں؟ مرل نے غصے سے ایک لفظ چبا کر آنکھیں چھوٹی کر کے اذلان کو گھورا، جو بجائے اس کی تعریف کرنے کے الٹا اسے چڑھا رہا تھا، حالانکہ یہاں موجود ہر ایک شخص نے اس کی تعریف کی تھی، جبکہ منکو لفظ پر اس نے کچھ زیادہ ہی زور دیا تھا، جس پر اذلان نے آئبرو اچکا کر سر تپیر مرل پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی۔ میری جانان، کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ 3 دن بعد میں پوری طرح شوہر بن جاؤں گا، پھر اس سے اگلی صبح پوچھوں گا کہ بیگم بتائیں میں اب شوہر کے عہدے پر فائز ہو گیا ہوں یا نہیں۔ اذلان نے شرارت سے مرل کے کان کی جانب جھک کر گمبھیر آواز میں ذوقمعنی سی سرگوشی کر کے لبوں میں مرل کو سر سے لے کر پیر تک سرخ کیا تھا کہ اب وہ نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی، جبکہ اذلان اب شرارتی سا مسکراتے ہوئے فرصت سے اپنی مخمور نگاہوں سے مرل کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا، جو دلہن بنی اس کے دل کے تاروں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ مرل اس وقت اپنی دلکشی اور وقار کے امتزاج کے ساتھ سب کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس نے گہرے رسٹ اور مسٹرڈ یلو کے امتزاج میں تیار کردہ باریک ہینڈ ورک لہنگا زیب تن کیا ہوا تھا، جس پر نفیس زری سکوائن اور دھاگے کی باریک کڑھائی کی گئی تھی۔ لہنگے کے ساتھ پہنی گئی سیلف امبرائڈرڈ شارٹ چولی پر باریک دھاگے کے نقوش و نگار جھلک رہے تھے، جو روشنی میں مدھم سے چمک پیدا کر رہے تھے۔ اس کے دوپٹے کا رنگ باقی سب سے جدا تھا، اور وائٹ اور رسٹ شیفون، جس کی باریک کناروں پر باریک کناری اور مرر ورک کیا گیا تھا، بالوں کو کلاسی سلک لو بن میں باندھ کر اس میں گجرے اور گولڈن پن سجائی گئی تھیں، اور ماتھے پر جدید مگر نفیس ڈیزائن کا ٹیکا لگایا گیا تھا۔ چہرے پر سافٹ گلیم میک اپ، ہلکی کاجل بھری آنکھیں، نیوڈ لپسٹک اور زیورات میں اس نے پولکی اور کندن سیٹ پہنا ہوا تھا، جس کے ساتھ باریک گولڈن چوڑیاں اور ڈیلیکیٹ رنگ بریسلیٹ اس کے سراپے کو مکمل کر رہے تھے۔ پیروں میں نفیس گولڈن گھوسے اس کے لباس سے ہم آہنگی پیدا کر رہے تھے، تو وہیں اذلان کی اپنی شاندار اور روبدار شخصیت کے ساتھ ہر ایک کے دل کی دھڑکن بڑھانے کا باعث بن رہا تھا۔ اس نے گہرے رسٹ براؤن رنگ کا کسٹم میڈ شیروانی سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، جو نہایت باریک ریشم اور زری کے دھاگوں کی کڑھائی سے مزین تھا۔ شیروانی کے ساتھ آف وائٹ اسٹریٹ ٹراؤزر اور پالش شدہ کلچ اسٹائل پشاوری چپل اس کے پوری گیٹ اپ کو مکمل کر رہی تھی۔ اس نے اپنے کندھوں پر ڈالی گئی شال کا انتخاب بھی مرل کے ڈریس سے ہم آہنگ کیا تھا، آف وائٹ کے ساتھ رسٹ اور گولڈن بارڈر والی شال جو شان سے کندھوں پر ڈلی ہوئی تھی۔
اس کی کلائی میں پیٹک فلپ نٹس کی اسٹائلش سی رسٹ واچ بندھی تھی۔ بالوں کو جیل سے سیٹ کی اور ہلکی سی داڑھی نے اس کی شخصیت کو مزید پروکار اور جاذب نظر بنا دیا تھا۔ اصلان بھائی، حوصلہ رکھیں، آپ کی ہی ہیں مرل آپی۔ مرل کی ایک کزن کی آواز پر اصلان نے اپنے تاثرات کچھ سنجیدہ کیے۔ وہ جلدی ہر کسی سے ہنسی مذاق نہیں کرتا تھا اور نہ ہی یہ اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ باہری دنیا کے لیے وہ ایک سنجیدہ، کم گو اور سخت گیر انسان مانا جاتا تھا، اور اگر مخالف صنف نازک ہو تو وہ بات کرنے سے ہی گریز برتتا تھا۔ یہ مغروریت نہیں، اس کا اصول تھا۔ وہ صرف مرل اور مہرمہ کے لیے نرم تھا۔ اوہ، لگتا ہے جیجو برا مان گئے۔ اذلان کا اگنور کرنا شاید سامنے کھڑی لڑکی کو پسند نہیں آیا تھا۔ تبھی کچھ طنزیہ سی مسکراہٹ سجا کر مزید گویا ہوا، ایسا بالکل نہیں ہے محترمہ۔ دوسری بات، میرا اور آپ کا کوئی مذاق کا رشتہ نہیں ہے، اس لیے گریز کریں۔ اذلان کے دو ٹوک سے لہجے میں کہے گئے لفظوں پر جہاں سامنے کھڑی لڑکی کا چہرہ خفت اور شرمندگی سے سرخ ہوا، وہیں مرل نے نیچے چہرہ چھپائے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ پہلو میں بیٹھے شخص پر بے ساختہ شدت سے پیار آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پہلو میں بیٹھا خوبرو شخص اس کے علاوہ دنیا کی ہر لڑکی کے لیے انتہائی کڑوا تھا۔ شہد تو صرف اس کے لہجے میں مرل اذلان سکندر کے لیے بہتا تھا، جبکہ مرل کی کزن اپنی اس بے عزتی پر پاؤں پٹکتے اسٹیج سے اترتی چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں آہستہ آہستہ سب نے مرل اور اذلان کی مایوں کی رسم کرتے دونوں کو ہی ڈھیروں دعاؤں سے نوازا، جسے ان دونوں نے ہی خوش دلی سے آمین کہتے قبول کیا۔ یہ آپ کے لیے آپی۔ مہرمہ، جو خاموشی سے ایک ٹیبل کے گرد پڑی کرسی پر اداس سی بیٹھی آلیان کی کہی گئی باتوں کو سوچ رہی تھی کہ اپنے پاس کھڑے ایک چھوٹے سے بچے کی آواز پر بری طرح چونکی۔ پھر اس کے ہاتھ میں تھامے ایک کاغذ کے ساتھ ایک سفید گلاب کو حیرت سے دیکھا جو وہ مہرمہ کی جانب بڑھا رہا تھا۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ مہرمہ نے بغیر اس کاغذ اور سفید گلاب کو تھامے تجسس سے پوچھا، جس پر وہ بچہ کندھے اچکا چکا تھا۔ جلدی پکڑیں، مجھے اپنی ماما کے پاس جانا ہے۔ مہرمہ کو کاغذ اور پھول پکڑتے نہ دیکھ کر اس چھوٹے سے بچے، جس کی عمر لگ بھگ 4 یا 5 سال تھی، اس نے منہ بناتے نروٹھے پن سے کہا، مگر یہ میرا نہیں ہے بیٹا۔ مہرمہ نے پریشانی سے کہتے اس چھوٹے سے بچے کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر ان انکل نے یہ آپ کو ہی دینے کے لیے کہا تھا، جلدی پکڑیں۔ اس بچے نے تیزی سے وہ کاغذ اور سفید گلاب کا پھول مہرمہ کی گود میں ڈالتے وہاں سے دوڑ لگائی تھی، جبکہ مہرمہ نے نفی میں سر ہلاتے پہلے ارد گرد دیکھا، کیونکہ کافی دیر سے وہ خود کو کسی کی تپش نظروں کے حصار میں محسوس کر رہی تھی۔ پھر گہری سانس لیتے آہستہ سے وہ کاغذ کھولا، جس پر خوبصورت سی رائٹنگ میں کوئی تحریر رقم تھی، جس کو فی الحال مہرمہ سکندر پہچاننے سے قاصر تھی۔ ایک خاموش لڑکی کے نام، ایک چھوٹا سا پیغام، کچھ خوبصورت اور معصوم چہروں پر سجی بے لوث مسکراہٹیں کسی اور کے جینے کا سبب بنتی ہے، اسی لیے مسکراتے رہیں تاکہ کسی کے دل کو دھڑکنے کی وجہ ملتی رہے۔ ان چند سطروں کو پڑھتے مہرمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اس نے بے ساختہ کچھ دور کھڑے غزوان کو دیکھا، جو کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا کافی دیر سے باتوں میں مشغول تھا۔ حالانکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ یہ لکھائی غزوان کی نہیں ہے۔ پھر اس نے ارد گرد نظر دوڑاتے آلیان کو تلاشنا چاہا، جو اسے وہاں کہیں نظر نہیں آیا۔ مہرمہ نے لب بیچتے اس سفید گلاب کو کاغذ سمیت ڈسٹ بن کی زینت بنایا، کیونکہ یہ کام اسے آلیان کا لگا تھا۔ پھر اپنی ہی سوچ پر مہرمہ نے ٹھٹکتے ہوئے اپنے لب بیچتے اپنی ہی سوچ کی نفی کی۔ جو شخص اس سے اس قدر بدتمیزی کرتے
اتنے غلط الفاظ بول سکتا تھا؟ یہ اس کا کام ہرگز نہیں تھا۔ پھر یہ کس نے بھیجا ہے آخر؟ مہرماں نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے سوال کرتے اپنے لب بھیجے۔ وہیں بال روم میں مہرماں کی جانب دیکھتی دو آنکھیں دلکشی سے مسکرائی تھیں۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ آخر کس نے بھیجا تھا مہرماں کو سفید گلاب اور وہ چھوٹا سا کاغذ؟ کیا ہونے والی ہے نئے کردار کی آمد مہرماں کی زندگی میں؟ کون ہے وہ گمنام شخص؟ کیا بنائے گا آریان مہرماں کے مارے گئے تھپڑ کو انا کا مسئلہ؟ کیا لے گا وہ غضبان سے اپنی بے عزتی کا بدلہ؟ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنا پسندیدہ ڈائلاگ، سین یا کردار لازمی مینشن کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلا ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔